اگلا موتی جو حضرت عمر نے فرمایا، سیدنا ابن طاؤس رحم اللہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہجرت کرنے سے رزق ملتا ہے، صحت اور دولت ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ یکم محرم الحرام اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے مناقب، ان کے کمالات، ان کے فضائل اور امت اور انسانیت کے لیے ان کے وظائف، تسبیحات، معمولات اور دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کے کچھ اعمال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلے گا۔ تمام صحابہ کرام، بڑے اہل بیت اعظم، جتنے بھی ہمارے آل رسول ہیں، آل بطول ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، جتنے بھی حضرات مخلصین ہیں اور بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کے یوم وصال پہ انشاءاللہ یہ سارا سال ترتیب رہے گی، اور ان کے کمالات اور ان کے وظائف، ان کی تسبیحات اور ان کے ایسے انوکھے وظائف جس سے امت کو نفع پہنچے، انسانیت کے دکھ درد دور ہوں، مسائل مشکلات دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو مزاج اور جو کیفیات عطا فرمائی تھی، سیدنا ابو اسحاق سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بے چھنا آٹا کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی چھنا آٹا نہیں کھایا۔ جہاں اس میں طاقت ہے، جہاں اس میں سادگی ہے، جہاں اس میں غنا ہے، اور وہاں اس میں ایک سائنسی راز بھی ہے۔ آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی سائنس چھان، بورا، فائبر اور موٹا آٹا، دیسی چکی کا آٹا، پوری دنیا اس پہ آ رہی ہے، کیونکہ سفید آٹے میں ساری بیماریاں ہیں، اور موٹے آٹے اور انچھنے آٹے میں ساری صحت ہے۔ یہ راز ہم نے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امت کو یہ راز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور آپ کا دوسرا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلیوں میں کو آگ میں جلا کر اس کا منجن بنائیں، یہ دانتوں کو خوشبودار اور چمکدار کرتا ہے، کیونکہ عرب میں کھجوریں کھائی جاتی تھی، اور پھر کھجوروں کی گٹھلیوں کو ضائع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کو پانی میں بھگو کے، کوٹ کے، ان کا دلیا بنا کر گھوڑوں اور خچروں کو کھلایا جاتا تھا۔ میں کہ کھجور کی جلی ہوئی گٹھلی کو راکھ لگانے سے، اس کی جلی ہوئی گٹھلی کی راکھ لگانے سے خون بند ہوتا ہے، زخم بھر جاتا ہے لگانے سے، اور اگر کھائیں تو اندرونی طور پہ خون جہاں سے بھی جاری ہو، مرد، خواتین، زخم، چوٹ کسی بھی قسم کا۔ کھجور کی گٹھلی کے فائدے بتائیں، اور یہ کھجور کی گٹھلی کے فائدے ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ قبرستانوں میں جنات اور قبرستانوں میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انوکھا ایک پیغام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رات کو اکیلا سفر نہ کریں، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پیغام بھی ہے اس سارے واقعے میں کہ عذاب قبر میں نیکیاں بھی کام آتی ہیں جو قبر کے عذاب کو ٹلواتی ہیں، اور ثواب بھی کام آتا ہے جو
قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور جنات کا بسیرا قبرستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو شخص قبرستان میں جا کر ایک بار آیت الکرسی پڑھے گا، قبر والے کے اوپر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، 3000 رحمتیں 3000 برکتیں اس کی قبر میں داخل ہوں گی، نور داخل ہوں گے، وہاں اس شخص کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ سارے قبرستان والے اس صاحب قبر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور موتی آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، آپ نے فرمایا کہ زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھا کرو، زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھا کرو۔ سیدنا نافع سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھو، دھوپ رنگ کو تبدیل کر دیتی ہے، جلد کو سکیڑ دیتی ہے، کپڑوں کو پرانا کر دیتی ہے، دبی ہوئی بیماریوں کو ابھار دیتی ہے۔ واہ، میڈیکل سائنس کے انوکھے راز بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کتنا قیمتی ہے جو صدیوں پہلے انہوں نے فرما دیا تھا۔ اگلا موتی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابراہیم بن تمیمی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد کو چاہیے اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح رہے، مرد کو چاہیے اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح رہے۔ میں دوسری دفعہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، اور آگے یہ آدھی بات ہے، میں بات پوری کر رہا ہوں۔ آدھی بات، اگلی بات کیا ہے؟ جب اس میں مردانگی کی طلب کی جائے تو مرد بنے، جب مرد بننے کا وقت ہے تو اس وقت مرد بنے، یہ اشارہ ہے۔ اور باقی مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں میں ایک بچے کی طرح رہے، پیار، محبت، الفت، بیوی سے، بچوں سے، گھر والوں سے، ہر وقت محبت اور پیار سے رہے۔ وہ کیسا باپ اور کیسا مرد ہے جب گھر جائیں تو بچے اس سے لپٹ جائیں، اور بیوی کی مہک ہو اور آنکھوں میں چمک ہو، مسکراہٹ ہو۔ وہ کون سا ہوگا شخص، بدقسمت ہی کہوں گا، جس کو دیکھ کے بچے سہم جائیں اور چھپ جائیں اور ان کے چہرے پہ سنجیدگی آ جائے۔ باپ تو پیار والا، محبت والا، الفت والا ہوتا ہے، اور یہی شوہر ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پورے سماجی معاشرے کا راز بتا دیا۔ دیکھیں، کائنات میں سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے میاں بیوی کا بنا ہے، آدم اور حوا کا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، جو تولا جائے گا نا حساب کے معاملے میں، ترازو میں، وہ میاں بیوی کا معاملہ ہی تولا جائے گا۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عجیب بات فرمائی کہ مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح رہے، اور جب اس سے مردانگی طلب کی جائے تو پھر مرد بنے، بچے کی طرح رہے۔ انوکھا راز ہے، سختی نہ ہو، ڈانٹ نہ ہو۔ ہم سے خطا ہوتی ہے، وہ خطا یہ ہوتی ہے جب بچوں کی غلطیاں، شرارتیں دیکھتے ہیں، اپنا بچپن بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی یہی غلطیاں، شرارتیں کرتے کرتے اب ایک شعور کی دہلیز کو پار کیا، ہم باشعور بن گئے ہیں۔ یہ میں مدھ پہ پانی پی رہا ہوں، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتن ہے، ناپ تول کے لیے بھی، استعمال کے لیے بھی، اور تمام صحابہ آل رسول اولیاء کا برتن ہے، اور یہ ساتھ سا پڑا ہے۔ بڑی کوشش کر کے ہم نے اس کو بنوایا ہے، اور میرے آقا نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، اور جس گھر میں ہو اس گھر میں برکت، اس میں پینا، اس میں کھانا، اس کو لینا، اس کو ساتھ رکھنا۔ میرے حضور نے قیامت تک کے لیے اس میں برکت کی دعا فرمائی، نسلوں میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت۔ یہ مد ہے اور یہ سا ہے، یہ برکتوں کے خزانے ہیں، برتن نہیں ہے، برکتوں کے خزانے ہیں۔
سیدنا حبان بن مقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ، جلد کی بیماری برس ہوتی ہے، پھل بیری، سفید داغ، دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ۔ سائنس کی اس پہ پوری ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور سائنس حقیقت کو بیان اس طرح کرتی ہے کہ دھوپ کے پانی میں وہ شعائیں، وہ لہریں، وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو ہماری جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور جلد کے اندر جو سچے نظام ہیں وہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر نے یہ بات فرما دی تھی کہ دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ۔ اگلا موتی، اور یہ وہ موتی بیان کر رہا ہوں جو آج پورے مغرب، یورپ، امریکہ کی شان ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے وظائف عطا فرماتے تھے، بچوں کو وظائف عطا فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں ان کے غلام حضرت اسلم ان کے ساتھ تھے، تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے باہر آ کر ٹھہرا، تو آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، ہم دونوں اس تجارتی قافلے کی نگہبانی کریں، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے۔ پوری رات نماز بھی پڑھتے رہے اور نگہبانی بھی کرتے رہے۔ حضرت عمر نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، اس کے پاس آئے، اسے چپ کرانے کے لیے کہا، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ اس بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر اس کو چپ کرانے کے لیے کہا۔ اس طرح تیسری بار اس کی ماں کے پاس گئے اور سختی سے فرمایا کہ تیرے بچے کا کیا مسئلہ ہے؟ پوری رات تیرے بچے کو آرام نہیں ملا۔ بچے کی ماں کہنے لگی، اللہ کے بندے تجھے کیا خبر، بات یہ ہے یہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ وہ عورت کہنے لگی، امیر المومنین عمر نے فقط انہی بچوں کا وظیفہ جاری فرمایا جو دودھ چھوڑ چکے ہیں، جو بچے دودھ چھوڑ چکے ہیں ان کا وظیفہ جاری کی ہے، اب یہ دودھ چھوڑے گا تو اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ فرمایا اس بچے کو کتنے مہینے ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا اتنے مہینے۔ کہا افسوس، اپنے بچے کو دودھ چھڑوانے کے معاملے میں جلدی نہ کر، اور غمگین ہوئے اور نماز فجر پڑھاتے ہوئے اتنا روئے کہ لوگوں کو قرت کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کے آپ نے دردناک انداز میں اور عاجزی میں فرمایا، اے عمر، اے عمر، تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کتنے مسلمانوں کے بچے شاید اس تکلیف سے مر گئے ہوں، اور مدینہ منورہ اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے علاقوں میں یہ اعلان کرا دیا، کوئی بھی اپنے بچے کو دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرے، اب سے اسلام میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ سبحان۔ پوری دنیا میں، اور پوری دنیا کی سائنس اور پوری دنیا کا یورپ بچوں کو یہی کچھ دے رہا ہے، اور یہ ترتیب فاروقی ہے۔ یہ ترتیب شروع کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے سنیں اور حیران ہو جائیں۔ حضرت ایاز اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے غلاموں، باندیوں اور گھوڑوں کے بھی وظائف مقرر کیے تھے۔ غلاموں، باندیوں اور گھوڑوں کے بھی وظائف مقرر کیے تھے، کوئی بھوکا نہ رہے، معاشرے سے غربت، تنگدستی، فقر اور بحران کو ختم کرنے کے لیے اور فائنانشلی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے کتنے بڑے اقدامات ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بنو خزاعہ کی فہرست اٹھائی، یہاں تک کہ آپ پہنچے اور ان کی شادی شدہ اور کنواری کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وظائف نہ دیا، اہتمام کرتے تھے۔
کہ اپنے ہاتھوں سے وظائف نہ دیا. اب اگلی بات سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں قحط پڑا اور بہت بڑا قحط پڑا. آپ ایک جانور پر سوار ہوئے, اس نے راستے میں لید کیا, اس کی لید میں جو کے دانے نظر آئے. ہوش سے سنیے گا. حضرت عمر نے فرمایا مسلمان تو بھوک مر رہے ہوں اور میرا جانور جو کھائے, اللہ کی قسم اس وقت تک سواری نہیں کروں گا جب تک مسلمان جینے کا سامان نہ مہیا کر لیں, ان کی غربت, ان کے فاقے, ان کا قحط ختم نہ ہو جائے. اور آپ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو منع کر دیا تھا, حرام کر دیا تھا کہ جب تک خوشحالی نہیں ہوگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا. قحط کے زمانے میں امت کا یہ درد, عالم کا یہ درد. اور اس قحط کے زمانے میں مسلم بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. اور حتیٰ کہ اپنے بستر اپنی بیویوں سے دور کر دیے کہ جب تک مسلمانوں کا قحط دور نہیں ہوتا. اور حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اتنے غمگین ہوئے ان کے خادم کہ شاید وہ اس قحط کے غم میں مر ہی نہ جائے. سیدنا عیسیٰ بن معمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے کو آپ نے تربوز کھاتے دیکھا. فرمایا 100 کروڑ افسوس ہے اے میرے بیٹے, تو پھل کھا رہا ہے, امت محمدیہ بھوک سے نڈال ہو چکی ہے. اور آپ نے گھی اور روغن, مکھن, بلائی, یہ ساری چیزیں اپنے اوپر منع کر دی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک قحط کے زمانے میں اونٹ ذبح ہوئے, اس کے کوہان اور کلیجی کا بہترین گوشت پکا کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا. کہنے لگے ہائے میں کتنا برا حاکم ہوں گا اگر میں عمدہ کھانے کھاؤں اور لوگ بچا کچا کھائیں. لے جاؤ, میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوگوں میں تمنگری عام نہ ہو جائے. اب ایک راز ہے ایسا جو راز ضرور سنیے گا. پھر یہ قحط کے زمانے میں جب لوگ مر رہے تھے, جانور ختم ہو گئے, پانی نہ رہا, سبزہ نہ رہا, ہر چیز ختم ہو گئی, تو پھر قحط ختم کیسے ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مدینہ منورہ میں جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی. اے اللہ, پہلے ہم تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یہ میں بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں. اور تو ہم پر بارش فرما. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یوں دعا کرتے تھے اور ہم پر بارش اللہ نے نازل فرما دی. ایک اور روایت عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے مدینہ میں جو قحط آیا تو حضرت عمر پریشان تھے. حضرت بلال مزنی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کی طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں, میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اے عمر, میں تجھے بہت دانا سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں, لیکن اب یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے استفسار کیا, یہ خواب تم نے کب دیکھا؟ اور میں کل رات کو. پھر آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پوچھا اے لوگوں, تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم نے میری ذات میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ مزید بہتری کی گنجائش ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے حضرت بلال کا خواب سنایا تو لوگوں نے اس کی تصدیق کرتے فرمایا حضرت بلال نے بالکل سچ فرمایا, بالکل سچ فرمایا. آپ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے بارش طلب کیجیے. چنانچہ حضرت عباس کو لے کر نکلے اور نہایت ہی رقت امیز دعا مانگی اور اللہ نے بارش کرا دی. اس معاملے میں اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر میں سب لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کی نظریں امیر المومنین پر لگی ہوئی تھی, اور آپ نے اپنی دعا کے آخر میں کیا فرمایا؟ اے اللہ, میں اپنی رعایا کے معاملے میں مجبور ہوں,
اے پیارے رب جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ تھاما اور یوں عرض کیا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور وہ کہ بقیہ اجداد و اکابرین کی دعاؤں کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں، تیری بات سچی ہے۔ تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دو یتیم لڑکے، سورۃ کہف کی آیت، جن کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، اس کا حوالہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں پیش کیا کہ ان کے نیچے خزانہ تھا، اس کی حفاظت اس لیے ان کا باپ نیک تھا۔ اے اللہ تو نے بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے دیوار کی حفاظت فرمائی، لہٰذا تو اپنے نبی کے چچا کے وسیلے حضرت عباس کے وسیلے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں اپنی شفاعت پیش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دی، بارش نازل فرما۔ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے مختلف روایات اور مستند روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ایسا کرنا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حجر اسود کو چیلنج کر دیا کہ حجر اسود تو پتھر ہی ہے، اگر میرے حبیب تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے دے رہا ہوں، ورنہ نہ دیتا۔ اتنے حساس انسان ہیں، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کوئی روحانی راز ان تک پہنچا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت کام کی ہے، میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اب وہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک بہت زبردست وظیفہ ہے، اور یہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرنا بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے، اور مجرب آزمودہ عمل ہے۔ ایک نابینا صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ میری، آپ دعا فرما دیں اللہ میری بینائی بحال فرما دیں۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اس پہ اجر ہو، کہنے لگے حضور تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر تو دعا کیا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت۔ یہ دعا آپ کو انشاءاللہ ابھی ساتھ لکھی ہوئی مل جائے گی۔ یہ دعا ہمارے اپنی میں اس کے سوشل میڈیا میں پہلے بھی موجود ہے، اس کے کمالات۔ تو فرمایا یہ پڑھ، اور اس نے یہ پڑھی، اور اس کے پڑھتے ہی اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ جب سے یہ روایت میں نے سنی ہے، سال ہر سال ہو گئے، سبحان اللہ، کیا مد میں برکت ہے، گھونٹ گھونٹ میں نور ہے، اور کیا سا میں نور ہے۔ اللہ پاک یہ برکتوں والی نعمتیں ساری امت کو عطا فرمائے، امت کے ہر طبقے کو عطا فرمائے۔ اچھا، اس دعا کو میں نے نابینائی میں بہت دیا، جن کی نظریں ختم ہو چکی تھی، جن کی نظریں کمزور ہو چکی تھی، جن کی نظریں بیٹھ گئی تھیں، جن کی یادداشت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ محدثین کے تجربات میں نے اس دعا کو اللہم انی اسألک ولی بہت زیادہ دیا۔ اس کی ترتیب میں یہ بتایا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے، اور ایک تسبیح اس دعا کی گڑ گڑا کر پڑھیں۔ اللہ کا نام اور اعمال دھیان اور توجہ سے، جتنا دھیان ہوگا، جتنی توجہ ہوگی، اتنا زیادہ اس کے کمالات، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اور اپنے مسائل کا تصور کرتے ہو، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہو، اور اپنے ہر مسئلے کا، جو بھی مسئلہ ہے اس میں تصور کرتے ہوئے یہ آپ دعا پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے محسنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مانگیں۔ روز ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، دن کے کسی وقت پاک صاف ہو کے یہ کر لیا۔ اور یہ مختلف روایات میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ بھی یہ منقول ہے کہ انہوں نے بھی یہ بتایا، اور جس نے کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے ان کے مسائل حل کیے، ان کی مشکلیں دور کی، اور ان کی پریشانیاں دور کی۔ اب ایک اور موتی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں طاعون کی وبا آئی،
طاعون کی بیماری پھیلی، سینکڑوں صحابہ، بڑی بڑی ہستیاں کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، بڑی بڑی ہستیاں۔ اور اس طاعون کی بیماری میں اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا میری امت میں یہ جو طاعون ہے دشمن جنوں کی طرف سے پہنچے گا، میری امت کو یہ دشمن طاعون دشمن جنوں کی طرف سے پہنچے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے جو میں کئی بار اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں، اور اللہ کے حبیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی نشاندہی فرماتی ہے۔ اور نام عمر جو ہے یہ جنات کا علاج ہے، نام عمر جادو کا علاج ہے، نام عمر نظر بد کا علاج ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو اس کے کمالات، فوائد عرض کروں گا کہ نام عمر میں کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے۔ اب ایک اور موتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اتنا مشہور تھا کہ اپنے غیر بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا۔ جب آپ نے دونوں کے مقدمے کو غور سے سنا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور وہ یہودی اتنا خوش ہوا کہ اسلام کتنا کھرا، سچا اور حق مذہب ہے۔ اور وضاحتاً ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر کے دور کے جو بڑے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور آپ کے ہر خطبے میں وہ اقضاہم علی، آپ جمعے کے ہر خطبے میں ایک لفظ سنتے ہیں، وہ اقضاہم علی، قضاء علی کے پاس ہے، فیصلے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشکل ترین فیصلوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ساتھ لیتے تھے، اور اللہ پاک جل شانہ نے ان کے سینے کو نور سے اور روحانیت سے ایسا بھرا ہوا تھا کہ حضرت عمر کی پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے، اور خود حضرت عمر بھی اور سارا مجمع بھی اشش کر اٹھتا تھا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے کہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں، ہر اللہ اور اس کے حبیب کا ماننے والا یہ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ اگر غیر مسلم کے حق میں ہے تو غیر مسلم کے حق میں ہی کرے گا۔ ایک اور موتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے ایک اونٹ خرید کر چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ موٹا تازہ ہو گیا، اسے بیچنے کے لیے میں بازار لایا۔ بازار میں حضرت عمر کی نظر میری اونٹ پر پڑ گئی، والد کی۔ پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ عرض کیا آپ کے بیٹے کا۔ یہ اونٹ کس کا ہے؟ پھر پوچھا تو عرض کیا حضور میں نے اسے خریدا، چراگاہ میں چھوڑ دیا اور یہ چرتا رہا۔ حضرت عمر نے طنزیہ انداز میں فرمایا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو چراؤ، امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو پانی پلاؤ، یعنی تمہارے نوکر ہیں؟ اور فرمایا اے عبداللہ اسے بیچ کر جس قیمت میں تم نے خریدا تھا اپنے پاس رکھ لو، منافع بیت المال میں جمع کرا دو۔ واہ، انصاف سب سے پہلے گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ سب سے پہلے انصاف گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم لوگ تھے، کیا عظیم انسان تھے، کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑے سبق چھوڑے ہیں۔ اب ایک اور انصاف دیکھیے، شاہ روم کا قاصد آیا، حضرت عمر کی زوجہ نے، آپ کی بیگم نے بیت المال سے 1 درہم قرض لے کر اس کی خوشبو خریدی، اسے بوتل میں ڈال کر قاصد کے ہاتھ شاہ روم کی بیوی کے لیے تحفہ بھیج دیا۔ بادشاہ کی بیوی نے اسی بوتل کو عطر سے خالی کر کے اس میں جواہرات ڈال کر واپس حضرت عمر کی بیوی کو ہدیہ بھیج دیا۔ آپ کی بیگم کے پاس جب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام جواہرات نکال کر فرش پر بچھا لیے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔
آپ نے ان تمام جواہرات کو بازار میں فروخت کر دیا، ان کی قیمت میں صرف 1 دینار بیوی کو دے کر باقی رقم ساری بیت المال میں جمع کرا دے۔ حکمرانوں، اور کتنے بڑے حکمران، 3 بر اعظم کے حکمران تھے، 3 بر اعظم، اور 3 بر اعظم کے حکمران کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے مزاج میں اتنی بڑی احتیاط اور اتنی بڑی کیفیات کہ وہ اپنے آپ کو اس احتیاط سے لے کر چلاتے تھے۔ اب ایک وظیفہ اور ایک عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے ایک خط لکھا۔ روم کے بادشاہ ہیں، سپر پاور تھے قیصر اور کسرا۔ قیصر روم، کسرا ایران، سپر پاور تھے۔ خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سے نجات کے لیے آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو بھیج دیں۔ آپ نے ایک ٹوپی بھیج دی۔ شاہ روم جب اس ٹوپی کو پہنتا تو درد سر ختم ہو جاتا، جب اتارتا تو درد پھر شروع ہو جاتا۔ آخر اس نے ٹوپی کو کھولا تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا، جس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ بھی لکھ لیں، اور میں نے یہ عمل کئی لوگوں کو بتایا، صرف ایک بار لکھنا ہے اور اس کے حرف جدا رکھنے ہیں، با علیحدہ، سین علیحدہ، میم علیحدہ۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، تو میں اس کی تاثیر کو زیادہ کرنے کے لیے ایک عمل بتایا کرتا ہوں۔ با کو 19 بار لکھیں، سین کو 19 بار لکھیں، میم کو 19 بار لکھیں، پھر اس طرح الف، لام، اللہ، ہر حرف کو 19 بار لکھیں جدا جدا۔ پھر الرحمن ہے، اس کا الف علیحدہ، لام علیحدہ، اس کی را علیحدہ، میم علیحدہ، نون علیحدہ۔ الرحیم ہے، جدا جدا لکھیں، ہر حرف کو 19 بار۔ یہ چھوٹا سا نقش بنا لیں۔ دماغ کی کمزوری، یادداشت کی کمزوری، دائمی نزلہ، نظر کی کمزوری، اور پرانا درد سر، کسی بھی ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ذہنی دباؤ، اعصابی کھچاؤ یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر ہے تو بہت زبردست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے۔ اس تعویذ کی آپ سب کو اجازت ہے، اور آپ کسی کو بنا کے دے دیں، اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ ہمارے پاس تو اصحاب رسول اور آل رسول اور اولیاء صلحہ کا فیضان، ہمارے اکابر کا فیضان ہے، اور ہم سب کے سب اس کو بانٹنے والے ہیں۔ ایک انوکھی بات جو میں آپ کو عرض کروں گا، یہ تعویذ کی بات تو میں نے اجازت بھی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمان بھیجا کہ نزلہ کی کمان میں عراق کے شہر حلوان پر ایک لشکر بھیجے اور 300 سوار دے دیے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت نزلہ سامان لشکر سمیت واپس آ رہے تھے، راستے میں نماز عصر کا اخیر وقت ہو گیا اور سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تھا، تو آپ نے قیدیوں اور مال غنیمت کو وہاں رکھا، اذان دی، شروع کی، عصر کی اذان شروع کی۔ جیسے آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا تو اچانک پہاڑ میں سے آواز آئی، اے نزلہ، تو نے اللہ کی خوب عظمت بیان کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو پہاڑ سے آواز آئی، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی، انہی کی امت پر قیامت قائم ہوگی، یعنی وہ آخری رسول ہوں گے۔ پھر آپ نے حی علی الصلاۃ تو فرمایا مبارک ہو جو نماز کی طرف چل کر گیا اور پابندی کی۔ حی علی الفلاح تو آواز آئی، جس نے اسے مان لیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا۔ اور آخر میں جب آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو آواز آئی، نزلہ، تم نے اخلاص کی تمام منازل طے کر لی اور اللہ نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اذان ختم ہو کے سیدنا نزلہ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم پر اللہ رحم فرمائے، تم کون ہو؟ جن ہو، انسان ہو، کوئی فرشتے ہو، یا کوئی اللہ کا پوشیدہ بندہ؟ تیری آواز تو ہم نے سنی ہے، اے اللہ کے بندے اپنا چہرہ ہی دکھا دے۔ ہم نبی آخر زمان کے ساتھی اور حضرت فاروق اعظم کے لشکر کے ساتھی ہیں۔ اچانک پہاڑ کی چوٹی
پھٹی، ایک شخص باہر نکلا، اس کا سر اور داڑھی بہت سفید ہو چکے تھے، اس نے صوف کا لباس یعنی موٹے دھاگے کا، اونی دھاگے کا لباس پہنا ہوا تھا، اسی صوف سے صوفی ہوتا ہے۔ اس نے سلام کیا، ہم نے جواب دیا، میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا میرا نام ذریت بن برشملہ ہے، میں اللہ کے پاکیزہ بندے حضرت عیسیٰ بن مریم نے مجھے پہاڑ میں ٹھہرایا تھا، ان کی طرف سے ٹھہرا ہوا، ان پاکیزہ بندوں کی طرف سے، اور آسمانوں سے وہ دوبارہ جب نازل ہوں گے قرب قیامت میں تو میرے زندہ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی۔ آپ لوگ حضرت امیر المومنین کو جب خدمت میں پہنچے تو انہیں میرا سلام عرض کریں، اور یہ عرض کریں کہ اے عمر، حکومت کو سیدھا رکھیں، لوگوں کے قریب رہیں، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اے عمر، جب یہ باتیں امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں پھر دنیا سے چلے جانے میں عافیت سمجھیں۔ کون سی باتیں؟ جب بے حیائی عام ہو جائے، مرد مردوں سے، عورتوں عورتوں سے۔ دوسرا، جب لوگ اپنا نسب بدلنے لگے، یعنی اپنا نسب بدل دیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے حسن نسب والا کہنے لگے جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ غلام دوسروں کو خود کو آقا کی ملکیت بنائیں۔ اگلا، جب چھوٹوں پر بڑے شفقت نہ کریں، اپنے والدین پر مسلط ہو جائے، اور جب حکومت کے مال کو اپنا مال سمجھا جائے، حکومت کے مال کو اپنا مال سمجھا جائے، اور جب گناہ کر کے اس پہ اترایا جائے، تو عمر سے میرا پیغام دے دینا، سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا اور پھر ہمیں کبھی نہ ملا۔ اس شخص نے وہ باتیں کہی ہیں جو حقائق اور دنیا کی اصلی حقیقتوں پر مبنی باتیں ہیں، ساری کی ساری۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور واقعہ سنیے اور نام عمر کی تاثیر دیکھیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کے غلام صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی کی ایک جن سے ملاقات ہوئی، دونوں میں کشتی ہوئی، تو رسول اللہ کے صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا، دوبارہ لڑائی ہوئی، پھر وہ جن ہار گیا۔ صحابی نے بڑی حیرانگی سے جن سے پوچھا، تم اتنے بڑے لاغر اور کمزور ہو، تمہاری کلائیاں کتے جیسی ہیں، کیا سارے جنات ایسے ہوتے ہیں یا تم ہی ایسے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم، میں تو جنات میں کافی موٹا تازہ ہوں، چلو ایسا کرتے ہیں ایک بار پھر کشتی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اب کی بار بھی تم نے مجھے اگر ہرا دیا میں تمہیں ایک بڑے کام کی بات بتاؤں گا، یہ تمہیں بہت نفع دے گا۔ پھر کشتی ہوئی اور اللہ کے حبیب کے صحابی نے پھر اس کو ہرا دیا، تو صحابی نے جن سے کہا اب بتاؤ تم مجھے کیا بات بتاؤ گے؟ تو جن نے کہا تمہیں آیت الکرسی آتی ہے؟ میں ہاں آتی ہے۔ جن کہنے لگا رات کو اگر کسی گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو صبح تک کوئی شیطان جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس گھر سے شریر گدھے کی طرح دور بھاگ جائے گا۔ یہ واقعہ سن کر عبداللہ بن مسعود سے پوچھا وہ صحابی کون ہے؟ کہا تمہارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سوا اور کون ہو سکتا؟ آیت الکرسی بیان کی، فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے سارے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، جب دوسری دفعہ پڑھتا ہے گھر کے دائیں بائیں والوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب تیسری دفعہ پڑھتا ہے 40 گھروں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب چوتھی دفعہ پڑھتا ہے اللہ پاک فرشتوں کی حفاظت کی بہت بڑی جماعت آسمانوں سے نازل فرما کے اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا موتی ہے جو ہمیں ملا ہے۔